تھپڑ کی آواز پورے کمرے میں گونجی تھی اور دلہن بنی 17 سالہ مریم زمین پر گری تھی۔ اس کا جسم خوف سے لرز اٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر اس نے ہنوز ہونٹ سیے ہوئے تھے۔ کس حق سے تم میرے بستر پر بیٹھی ہو؟ جانتی ہو نا میری بہن کے بدلے یہاں آئی ہو، ورنہ تمہاری اوقات نہیں ہے میر حارث شاہ کی بیوی بننے کی۔ وہ دھاڑا اور اسے کمرے سے باہر نکال دیا۔ اگر وہ ایک بار گھونگھٹ ہٹا کر اس معصوم کا چہرہ دیکھ لیتا تو یقیناً ایسا کرنے سے پہلے خود کو ختم کر لیتا۔ دلہن بنی مریم کوئی اور نہیں بلکہ اس کی پہلی اور آخری محبت تھی، جسے اس نے 4 مہینے پہلے پہاڑی جھیل کنارے دیکھا تھا۔ شادی کی اگلی صبح ہی وہ شہر جا چکا تھا۔ اب وہ 3 ماہ بعد لوٹا تھا اور وہ اس لڑکی کو جو اس کی پہلی نظر کی محبت تھی، اسے یوں اپنے گھر میں گارڈن میں صفائی کرتا دیکھ کر پتھر کا ہو گیا تھا، اس بات سے یکسر انجان کہ وہی اس کی بیوی تھی۔ 4 مہینے پہلے کی وہ شام جیسے ابھی کی بات ہو۔ میر حارث شاہ اپنے دوستوں کے ساتھ پہاڑی علاقے میں گیا تھا، جہاں اس کی نظر ایک لڑکی پر پڑی تھی۔ وہ پانی میں پاؤں ڈالے کسی خیال میں گم بیٹھی تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال ہوا میں اڑ رہے تھے اور وہ کسی خواب کی مانند لگ رہی تھی۔ بیوٹیفل۔ اسے دیکھتے ہی بے آواز سرگوشی کرتا وہ ٹرانس میں دیکھے گیا تھا، جو کھلکھلاتی ہوئی پاؤں جھلاتی پانی سے کھیل رہی تھی۔ ہائے! وہ قریب گیا۔ وہ کسی مردانہ آواز پر بری طرح سے چونکی تھی۔ کون؟ وہ بوکھلا کر بولتی تیزی سے کھڑی ہوئی تھی اور گلے میں پڑا دوپٹہ درست کیا تھا، جبکہ وہ بے اختیاری کے عالم میں بس اسے ہی تکتے جا رہا تھا۔ کیا تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ اس نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا، جبکہ وہ حیرانی اور پریشانی کے عالم میں لب چہاتی کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہی، پھر گڑبڑا کر الٹے قدموں وہاں سے بھاگ گئی تھی، جبکہ میر حارث جو اس کے شہر میں ایسا گرفتار تھا کہ اسے اس کے چلے جانے کا بھی علم نہیں ہوا تھا۔ اف! کہاں چلی گئی یہ لڑکی؟ اس نے خود ساختہ سرگوشی کرتے ارد گرد میں نگاہ دوڑائی تھی، مگر وہ تو بوتل کے جن کی مانند غائب ہو گئی تھی۔ وہی لڑکی جسے اس نے بارہا تلاش کرنا چاہا تھا، وہ کہیں غائب ہو گئی تھی۔ وہ کتنے ہی دیر اسے پاگلوں کی طرح اس وادی میں تلاش کرتا رہا تھا، مگر وہ پری پیکر تو نہ جانے کہاں گم ہو گئی تھی، اور آج قسمت نے انہیں ملا دیا تھا جبکہ وہ دھتکار کر جا چکا تھا۔ میر حارث شاہ کی بہن شمائلہ، جو نہ جانے کب اپنی یونیورسٹی فیلو عادل کو اپنا دل دے بیٹھی تھی۔ عادل جو ایک مڈل کلاس خاندان سے تعلق رکھتا تھا، وہ امیر باپ کی بیٹی کے جھانسے میں آ جانے کی صورت میں نہال تھا۔ وہ بظاہر خود کو اسے ایسا ہی شو کرواتا تھا جیسے کسی بہت بڑے باپ کی اولاد ہو، ساتھ ہی ساتھ اسے اپنے خوبصورت ہونے پر بہت غرور تھا۔ یونیورسٹی کی ہر لڑکی اس کے پیچھے پاگل تھی اور وہ تھا کہ کسی کو خاص بھاؤ نہیں ڈالتا تھا۔ ایسے میں شمائلہ جو اپنے گھر کے خاندانی رسم و رواج سے تنگ تھی، وہ اپنے خاندان میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کے یہاں لڑکیوں کی شادی خاندان سے باہر کرنے کا رواج نہیں تھا۔ ذات سے باہر وہ شادی نہیں کرتے تھے۔ گھر میں بڑھتی حد سے زیادہ سختیوں پر وہ باغی ہو گئی تھی، اور یوں ہی اس کے قدم کب عادل کی طرف اٹھ گئے، اسے خود بھی خبر نہیں ہو سکی تھی۔ عادل جو پہلے ہی اس انتظار میں تھا کہ کوئی لینڈ لارڈ باپ کی بیوقوف سی لڑکی اس کے جھانسے میں آئے جس سے وہ اپنی مالی خواہشات پوری کر سکے، ایسے میں شمائلہ کا اس کی جانب راغب ہونا اس کی خوش بختی ثابت ہوا تھا۔ عادل، تم اپنے گھر والوں کو ہمارے رشتے کے لیے کب راضی کرو گے؟ وہ ہمیشہ والا سوال کر رہی تھی۔ کم آن یار، تم ہر وقت شادی کے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہو؟ ایک ہی تو زندگی ملتی ہے انسان کو، اسے پہلے کھل کر انجوائے کرو۔ وہ بمشکل لہجے کو مضبوط بنائے بے باکی سے بولتا، اس کے ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا گیا تھا۔ عادل، تم میری بات کیوں نہیں سمجھتے ہو؟ میرے بابا اور بھائی کو تم نہیں جانتے ہو، اگر انہیں ہمارے تعلق کی خبر ہو گئی تو وہ ہمیں زندہ درگور کر دیں گے، مگر ایک دوسرے کا ہونے نہیں دیں گے۔ تم اپنے گھر والوں کو راضی کر لو گے تو ہم بھاگ کر شادی کر لیں گے۔ وہ بے بسی کی عروج پر تھی۔ یار، پہلے میری ڈگری تو مکمل ہو جائے۔